الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ تعاونوا علی البر والتقوی۔ قرآن مقدس بیان فرماتا ہے کہ نیکی کے کام، اچھائی کے کام ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ کے کام اور زیادتی کے کام ان میں ایک دوسرے سے مت تعاون کرو۔ یہ جو سیلاب زمین کے لیے مدرسہ کے حوالے سے اور خاص کر اشاعت توحید و سنت کے حوالے سے چندہ ہو رہا ہے، اس میں دل کھول کے تعاون کریں۔ کل بھائی محمود صاحب، عمر اور گلبہیر اور آصف نامے والا اور نعیم یہ اپنی ترتیب بنا کے بازار کا چکر لگائیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کی محبت اور محنت کے ساتھ جہاں سے تعاون امداد پہنچائیں گے۔ اللہ پاک اس کام میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ دوسرے نمبر میں ہماری اوقات نہیں، ہم کمزور ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ چاروں شہریں قائم رکھنی چاہیے، تو میرے ساتھی نوجوان بزرگ، ان کا میں اللہ کے سامنے یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے اس پہ ہاں کی اور اللہ کے نام سے شروع کیا۔ آج الحمدللہ کام مکمل ہے۔ جن جن ساتھیوں نے تعاون کیا، نوجوانوں نے، خصوصاً انجمن اور بزرگوں نے غائبانہ طور پہ بھی دعا کی ہے، اب بھی دعا کرتا ہوں۔ صرف یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ ہر وقت ذہن یہ ہوتا ہے کہ قبر والی زندگی آسان بن جائے۔ کل پرسوں سے انشاءاللہ گیٹ کا کام شروع ہو جائے گا، اس میں بھی تمام حضرات دل کھول کے سب کریں۔ ارادہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی نہ کام مسجد مدرسے کا ہوتا رہے، اللہ پاک آسانیاں پیدا کروائے۔ سوال، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی کون سی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بعض روایات میں 25 نمازیں، بعض میں 27۔ سید بدیع الزمان شاہ بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے گھر سے وضو کر کے آؤ تو 27 نمازوں کا ثواب، مسجد میں کرو تو 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ کوشش کیا کریں کہ گھر سے اگر روز نہیں تو کبھی کبھی گھر سے وضو کر کے آیا کریں۔ کئی لوگ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے ہیں یا گھر پڑھتے ہیں، ان پہ اعتراض ہوتا ہے کہ سنتیں پڑھتے نہیں ہیں۔ میں نے ایک دو کے بارے میں اعتراض کر کے جب تحقیق کی، وہ گھر سے پڑھ کے آتے ہیں پھر گھر جا کے پڑھتے ہیں، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بغلوں میں جو بال ہیں وغیرہ اتارنا ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی ان کا اتارنا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ تو پھر سخت گناہگار ہوگا، اور ہفتے 15 دن کے بعد کر لے یہ صفائی تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہر چیز میں بے برکتی آتی ہے۔ یہ اگلے جملے تھے مگر لمبا جا۔ استاد جی، اگر کوئی بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کو گناہ ہوگا یا ثواب؟ بات یہ ہے کہ صرف استغفر اللہ سے کام نہیں چلتا، استغفر اللہ بھی پڑھے، اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے مستقل توبہ اور پھر آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا۔ اور گناہوں کا ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ہر کام میں رکاوٹ، خاص کر رزق کے اندر تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی باہر ذرا خاموشی سے بیٹھا کرو۔ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں یا غیر یہ مؤکدہ ہیں، اور بعد میں 6 ہے۔ بہتر جگہ یہ ہے کہ 2 پڑھو اور پھر جگہ بدل کی، تھوڑی سی جگہ بدل کے 4 پڑھ لو۔ پہلے 4 پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر جگہ بدلنی ہے تو 2 پڑھو، اس کے بعد جو ہے
4 پڑھو، یعنی جہاں فرض پڑھیں تھوڑی جگہ بدل لو، اگر نہیں بدلنی تو اسی جگہ 2 پہلے پڑھ لو، 4 پہلے پڑھ لو، جس طرح بھی ہو، لیکن اگر جگہ بدلنی ہے پھر 2 پہلے پڑھا کرو، یہ سنت مؤکدہ ہے، اکثر حضرات نہیں پڑھتے۔ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 141 جلد نمبر 1 میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ استادی مرزا علی انجیریئر کہتا ہے کہ رائے ونڈ میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، بات ذرا کان کھول کے سننا۔ ایک دور تھا کہ جب میں سنتا تھا کہ فلاں میری مخالفت کر رہا ہے تو نیند ختم ہو جاتی تھی، لیکن اب اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ جتنی مخالفت میں سنوں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ کچھ نوجوان مخالفت کرتے ہیں، استاد مرزے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میں نہیں پڑھتا، میرے بڑے بھائی بندیالوی صاحب کا آج کل مشن ہی یہی ہے۔ یہ غلط آدمی ہے، یہ گمراہ ہے۔ اس کی آپ اگر پگڑی دیکھیں تو وہاں سے اندازہ لگے گا کہ پگڑی باندھنے کا طریقہ سنت کے خلاف ہے، جس طرح صحیح طریقہ ہے پگڑی کا وہ بھی اسے نہیں پتا۔ اور میں ایک واضح طور پہ بات کرتا ہوں، اور مجھے کوئی بھی آ کے جمعے میں بے شک مجھ سے پوچھے، اس نے کہا ہے کہ رائے ونڈ میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ایک رفع یدین والوں کی اور ایک غیر رفع یدین والوں کی۔ یہ بہت بڑا اس کا جھوٹ ہے، یہ یا اس کے ماننے والے یہ ثابت کر دیں، میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ اگر رائے ونڈ میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ایک باہر والوں کی جو رفع یدین کرتے ہیں، چلو جی آپ پاکستانیوں کی، بالکل غلط ہے، یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے۔ میری اس بات کو لے کے آپ آگے چلیں اور اس کی گرفت کریں، پکڑیں۔ کہاں 2 جماعتیں ہوتی ہیں؟ وہاں تو ہر فرقہ بیٹھا ہے، بریلوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یاتی بھی بیٹھے ہیں، شاتی بھی بیٹھے ہیں، سب۔ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی کی مخالفت بے جا ہو رہی ہو، ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے کہے بھائی وہ یہاں نہیں ہے، کیوں اس کی مخالفت کرتے ہو، تو اللہ پاک ایسے آدمی کو بہت عزت دیتے ہیں۔ ہم تو خوش ہو جاتے ہیں، ساتھ لگ جاتے ہیں، لیکن عزت اس میں ہے کہ اس کا رد کرو۔ تبلیغی جماعت والے یہاں بیٹھے ہیں، رائے وانڈی والے نہیں بیٹھے۔ مرزے کا اتنا بڑا جھوٹ کہ 2 جماعتیں ہوتی ہیں، رفع یدین والے علیحدہ، دوسرے علیحدہ، اس نے نہ کہا ہو میری ذمہ داری، اور اگر رائے ونڈ میں 2 جماعتیں اس طرح ہوتی ہوں میری ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے نوجوانوں، ہم فقیر لوگ ہیں، عطا الرحمان صاحب ہیں وغیرہ، سعید مجاہد صاحب ہیں، قاری الجبار صاحب ہیں، وہ جامع محمدیہ والے بڑے اچھے خطیب ہیں، ان لوگوں کی بات مانا کرو، یہ چیزیں ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ استاد ایک آدمی کو خواب آئی ہے کہ وہ بلندی سے گرا ہے، چوٹ نہیں لگی، آسانی سے نیچے پہنچ گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس کے دل میں تمنا اور آرزو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، وہ خود سوچ لے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ توہین اور ذلت کی طرف اشارہ ہے، استغفار بھی کرے اور صدقہ و خیرات بھی کرے۔ ایک آدمی کو خواب آئی ہے کہ کتا اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کاٹتا نہیں، اس کا دشمن ہے کوئی لیکن خسیس ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتا، ویسے باتیں کرتا ہے اس کے بارے میں، لیکن یہ خواب اس لحاظ سے اچھی ہے کہ دوست ہے لیکن کمینہ دوست ہے۔ ایک آدمی کو خواب آئی ہے کہ اس کی زبان آگے سے کٹی ہوئی ہے لیکن جدا نہیں ہوئی۔ جس کو یہ خواب آئی ہے یا آئے، اگر وہ نیک ہے تو اسے کہیں ذکر اذکار زیادہ کر، اگر گنہگار ہے تو کہو غیبت اور چغلی چھوڑ دے۔ زبان کٹی ہوئی نظر آئی خواب میں، اگر نیک ہے کہو ذکر اذکار بابا جی یا بزرگوں زیادہ کرو، اور اگر برا انسان ہے یعنی گنہگار ہے، نکما ہے، اسے کہو غیبت چھوڑ، یہ زبان کٹنی تیرے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو خواب آئی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے لیکن پھر اس کا نکاح کسی عورت سے ہوا ہے۔ عام مشہور یہ ہے کہ ایسے آدمی پہ موت آنے والی ہوتی ہے، حالانکہ یہ تعبیر نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی جگہ، چاہے مکان، چاہے جائیداد، چاہے کوئی پلاٹ، اس کے انشاءاللہ جلدی نام ہوگی، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تعبیروں میں جلدی فیصلہ نہ کیا کرو، یہ بہت گہرائی کی بات ہوتی ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اللہ توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔
جمعے کے دن پہلی شعر سنتے ہیں، کیا امام مسجد کو معاف ہوتی ہیں؟ بالکل معاف نہیں ہوتی، لیکن اتنا دھیان کر لیں، یہ خاص کر اماموں پہ نظر رکھنے والے، اپنے چاہے سر پہ کپڑا نہ ہو، امام کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، خود جو کچھ کرتا رہے مشکوک کام اماموں کے بارے میں، یہ مستقل شیطان نے ڈپٹی لگائی ہوئی ہے کہ اماموں اور قاریوں پہ نظر رکھو۔ ہر مسجد کی، ہماری مسجد میں تو سکون ہے، امام اگر نہ پڑھے سخت گناہگار ہے، لیکن اگر وہ گھر سے پڑھ کے آئے تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اچھے گمان کیا کرو، اچھے گمان، قیامت کے دن اللہ جزا دے گا انشاءاللہ۔ یہ اگلے جملے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان دین کے خادم فاضل قاری عبدالقیوم صاحب پچھلے دنوں روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے، شہید ہوئی، اللہ انہیں غریق رحمت فرما، اور جتنے لوگ آج تک مرد و عورت، قدیم جدید مڈیالہ وغیرہ میں فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سیلاب زدگان اس وقت سخت مصیبت آزمائش میں ہے، ہمارے لیے بھی امتحان اور آزمائش ہے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، جو ان کے تعاون کے لیے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ہم ہر لحاظ سے نالائق کمزور ہیں، ہمیں نیکی کے کاموں کے لیے قبول فرما، برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ کچھ لوگ اولاد کے کئی معاملوں میں پریشان ہیں، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ کئی اپنے بہنوں اور بھائیوں اور اولاد وغیرہ کے رشتوں میں پریشان ہیں، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ کئی حضرات کی اولاد باغی ہے جو ان کی ذلت کا سبب ہے، اللہ ہدایت نصیب فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے جتنے دشمن ہیں، انس و جن ہیں، ظاہر ہیں باطن ہیں، ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ دنیا میں کسی موڑ پہ ذلیل و رسوا نہ فرمانا، برزخ میں ذلیل نہ فرمانا، حشر میں ذلیل نہ فرمانا۔ اللہ اس ادارے کے جتنے کام ہو رہے ہیں آسانیاں پیدا فرما۔ عطا الرحمان صاحب کو رمضان انسپیکٹر صاحب نے 5 مرلے جگہ دی تھی چھوٹے مڈیالے کی سائٹ پہ، اور یہ پریشان تھے کتنے عرصے سے بن نہیں رہی، کسی میری بہن نے انہیں کہا، اس لیے یہ کل پرسوں کام شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ اس عبداللہ مسجد کو عبداللہ مسجد بنا دے، اس علاقے میں توحید و سنت کا کام ہو، بچے اور بچیاں ناظر قرآن مجید پڑھیں، حفظ پڑھیں۔ اللہ تعالی رحمان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس میری بہن کو اللہ اجر عظیم عطا فرما جس نے ابتدا کی ہے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔